بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 میں سب کو خوش آمدید۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں۔ بچوں، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب میں نظم پڑھیں گے ایک اور دنیا۔ تو بچوں، اس نظم میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے جو کہ ایک نظم کی صورت میں بیان کی گئی ہے۔ تو بچوں، آئیے اب ہم نظم شروع کرتے ہیں۔ ایک اور دنیا۔ دعا۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو مجھ کو سیدھی راہ دکھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ اس میں شاعر نے سب سے پہلے جو ہے اپنے لیے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے سیدھی راہ دکھا۔ اپنے لیے ہی میں جیا تو کیا، اپنا ہی گریباں سیا تو کیا۔ میں جاگتے میں کیوں سویا رہوں، کیوں اپنی ذات میں کھویا رہوں۔ اوروں کا مجھے غمخوار بنا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ بچوں، اس نظم میں جو ہے شاعر نے ایک محاورہ استعمال کیا ہے، گریبان سیا۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے کہ اپنے گریبان کو صحیح کرنا۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میں کیوں صرف اپنے لیے ہی جیوں، بلکہ میری زندگی ایسی ہو جائے کہ میں دوسروں کے کام آؤں، اور میں ایسا نہ ہو کہ میں جاگتے میں کیوں سویا رہوں کہ سامنے والے کی پریشانی میں دیکھوں اور پھر میں آنکھ بند کر لوں۔ یہ میرے ساتھ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اور میں اپنی ذات میں نہیں رہوں، بلکہ میں دوسرے لوگوں کا غمخوار بنوں، ان کا غم بانٹوں اور دوسرے لوگوں کے کام آؤں۔ جو رستہ ہے میرے پیغمبر کا، تو مجھ کو اس رستے پہ لگا، کوئی گورا ہو یا کالا ہو، کوئی کہیں کا رہنے والا ہو، تو سب کا مجھے ہمدرد بنا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلا، کیونکہ وہی رستہ جو ہے سچا رستہ ہے، اور وہی راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے پیارے نبی کو بتایا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی کسی بھی شکل کا، کسی بھی رنگ کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، میں اس کا غمخوار بن جاؤں اور مجھے ان سب کا ہمدرد بنا دے۔ بچوں، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی نے اپنے آخری خطبے میں بھی فرمایا تھا کہ کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں بھی کسی کو بھی کسی پر فوقیت نہیں دینا چاہیے۔ اسلام کی نظر میں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام چھوٹے بڑے کالے گورے تمام لوگ جو ہے اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ تو اس لیے مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس طرح بنا دے کہ میں سب کا ہمدرد بن جاؤں، سب کے کام آؤں۔ خود تیرا حکم ہے میرے لیے کام آؤں تیرے بندوں کے، میں بھی ایک بندہ ہوں تیرا، نہیں شوق فرشتہ بننے کا، تو صرف مجھے انسان بنا، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ کہ مجھے بھی اس طرح بنا دے کہ میں تیرے بندوں کے کام آؤں، تیرے بندوں کے سے محبت کروں، تاکہ تم مجھ سے اور زیادہ بڑھ کر محبت کرے۔ اور میں ایک انسان ہوں، اور تو نے ہمیں جو ہے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، جو کہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ مجھے شوق فرشتہ بننے کا نہیں ہے، کیونکہ فرشتے جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی لگے رہتے ہیں، بلکہ مگر تو نے مجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، تو مجھے ایسا انسان بنا دے کہ میں تیرے بندے کے کام آتا رہوں، اور صرف میں ایک انسان ہی بن کر جو ہے لوگوں کے کام آؤں، اے میرے خدا، اے میرے خدا۔ تو بچوں، یہ نظم جو ہے ہماری مکمل ہوئی۔ یہاں پر اب ہم آتے ہیں اس کے کام کی طرف۔ الفاظ معنی: گریبان سینا محاورہ ہے، اپنی حالت بہتر کرنا۔ کھویا رہوں
یعنی گم ہو جاؤں یا دوسروں کا خیال نہ کروں۔ غم خوار، غم میں ساتھ دینے والا۔ کھلیان، جہاں اناج ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ بچوں، گھر کا آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کو نظم کی بلند خوانی کرنی ہے اچھی طرح، اور پھر اس کے بعد سبق کا ٹائٹل پیج بنانا ہے اور الفاظ معنی اپنی کاپی میں تحریر کرنے ہیں۔ بچوں، ٹائٹل پیج کے لیے صرف آپ کو صفحہ نہیں چھوڑنا بلکہ اس نظم کا نام خوش خط لکھائی کے ساتھ لکھنا ہے آپ کو۔ پھر دوسرے پیج پر آپ کو حاشیہ کھینچنا ہے، تاریخ ڈالنی ہے، اور پھر اس کے بعد الفاظ معنی کا سوال لکھ کر الفاظ معنی کی ہیڈنگ ڈال کر آپ کو الفاظ معنی خوش خط لکھائی کے ساتھ کرنے ہیں، ایک لائن چھوڑ کر۔ بچوں، آج کا کام ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے۔